میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور قرآن پاک کی سورت الحجرات آیت نمبر 11 اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں۔ یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر تانا نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ القاب مین ناموں سے، برے ناموں سے پکارنا۔ ایمان کے بعد بدنامی کا نام بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ یہ حدیث اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، ان دونوں کا تعلق انسان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے ہے۔ تو برے ناموں سے پکارنا، بےہودہ یا واہیات یا گالی کے ذریعے اپنی بات کا آغاز کرنا یا کمنٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری جو قوم ہے 80% لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں تقریباً بہت زیادہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں میرے خیال سے گھنٹوں سوشل میڈیا کو دیتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ ہمارے اندر جیسا کردار اور ہمارا اخلاق تھا وہ چند لوگوں تک محدود تھا، لیکن سوشل میڈیا آنے کے باعث لوگ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، پبلک پروفائلز ہیں، پیجز کے ذریعے چینلز بنے ہوئے ہیں، ایسی کنٹینٹ ہے، فنی ہے، ڈرامے ہیں، میوزک پہ لوگ کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مطلب وہ ہر طرح کی چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں ضروری نہیں ساری چیزیں پسند آئیں، جو کوئی چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی ہم دلیل نہیں دیتے، ہم جو ہے ایک نظریے پہ یا اپنی اختلافی نوٹ کسی تہذیب کے دائرے کے اندر، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم نہیں لکھتے۔ 80% لوگ واہیات، بےہودہ اور گھٹیا کمنٹ گالی کے ساتھ لکھتے ہیں، زیادہ تر خواتین کی پوسٹوں پر، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگلا ہے یا جس کی پوسٹ ہے وہ تو غلط کر رہا ہے، ہم تو بڑے سیکھے ہوئے تربیت یافتہ لوگ ہیں، لیکن جو آپ بےہودہ گالی کمنٹ لکھتے ہیں کہ اسے آپ کی تربیت کو کوئی عکاسی ہو رہی ہے، اچھی تربیت یا اچھے اخلاق کی، بالکل بھی نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی گھٹیا سوچ، گھٹیا اخلاق اور گھٹیا کردار کی عکاسی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات غور طلب ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو کمنٹس ہم کرتے ہیں نا پوسٹوں کے اوپر جا کر یا کچھ خود بھی لکھتے ہیں، وہ ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ بے شک اگر آپ کی زبان بھی مختلف ہے، لوگ نہیں سمجھتے، تو اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے کمنٹ کا ٹرانسلیشن اپنی زبان میں کر زیادہ تر تو انگلش میں ہی کیا جاتا ہے، کر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ یقین جانے یہاں پہ مجھے کسی خاتون نے کہا ہے کہ پاکستانی لوگ خواتین کی پوسٹوں کے اوپر بہت گھٹیا کمنٹ کرتے ہیں، یہی حال ہمارے کشمیر میں بھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تو اردو میں لکھتے ہیں، آپ کو کیسے سمجھ ہے؟ اس نے کہا اے آئی ٹیکنالوجی سے ٹرانسلیشن کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بےہودہ گالیاں لکھ کر گھٹیا کمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اور جب ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اور ہم اچھے نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر کرپٹ اور بد اخلاق، بد کردار سیاستدان، حکمران مسلط رہیں گے۔ تو یہ چیز تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق بہتر بنائیں، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے آئی تھنک۔ اور جب ہم دوسرے کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھاتے ہیں نا، ٹھیکیداری، تو پھر ہم خود، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ ہم گرتے ہی جاتے ہیں دن بدن، کیونکہ ہم نے ہر دوسرے کی ٹھیکیداری لے رکھی ہے اور اپنے اوپر ہم توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو جو دوسرے کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، سوری ٹو سے، اس کا بہت بلند مقام ہوتا ہے دوسرے کی اصلاح کرنے والے کا۔ دوسرے کی اصلاح کرنے والے کی مثال سورج کی سی ہے، یعنی سورج کا کام روشنی دینا ہے، سورج نے نہ اندھیرا دیکھا نہ رات دیکھی۔ تو جو اصلاح کے منصب پہ فائز ہوتا ہے نا، وہ اس کی مثال سورج جیسی ہوتی ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے میرے خیال سے۔ اور دوسرے کی ٹھیکیداری آئے روز، کسی نے کلمہ پڑھا، کسی نے توہین کر دی مذہب کی، کلمہ آدھا پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس کی آخرت کی جو ٹھیکیداری لے کر، اللہ کا اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم اس کی ٹھیکیداری لے کر اس پر جو ہے اپنی کارروائی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے کہ فیک آئی ڈیز کو ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کمنٹ کر کے، ان کو شیئر کر کے، فالو کر کے۔ اور فیک آئی ڈیز کے پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی شناخت ہی نہیں ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، وہ کسی لڑکی کے نام کی آئی ڈی بنا لیں گے، کسی آرٹسٹ کی تصویر ڈھونڈ کے اس پہ لگا لیں گے، اور ایسی آرٹسٹ جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہوگی، لیکن اور ہمارے بھولے بھالے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کسی لڑکی کی آئی ڈی ہے تو ہم اس کو دھڑ دھڑ فالو، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اس کا کام کیا ہے، دوسرے کی پروفائل اور پیج سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی، بھائی کے ساتھ تصویر ہو، باپ کے ساتھ ہو، کسی جو بھی ہے اٹھا کر اپنی پروفائل پہ لگا کے کہتے ہیں یہ دیکھیں بھیا یہی پھیل رہی ہے اور میرا کام جو اصلاح کرنا ہے اور میرا ساتھ دیں۔ اور پھر نیچے بھولے بھالے لوگ اور کچھ عجیب قسم کے لوگ گھٹیا کمنٹ پھر واقعی میں شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کس کی تصویر ہے، کون ہے، کس کی بھائی کے ساتھ ہے، کسی
کی بیوی کے ساتھ ہے، کسی لڑکی کی اپنے باپ کے ساتھ تصویر ہے یا ویڈیو ہے، جو بھی ہے، شروع کر دیں گے دھڑا دھڑ بغیر جانے تحقیق کرے. تو یہ ساری چیزیں سوری ٹو سے 80% قوم جب ایسی باتیں کر رہی ہو تو وہ قوم اخلاقی پستی کا شکار ہی کہلائے گی. تو ہمیں ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. خواتین کی پوسٹوں پر گھٹیا کمنٹ کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو دوسروں کی زبان پر ماں باپ کا نام انسیکیور کر رہے ہیں. لوگ اپنی ماں باپ، آپ کے اساتذہ کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے گھٹیا بات کرتا ہے، گالی کے ذریعے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، غیر مہذب طریقے سے بات کا آغاز کرتا ہے، بہت بدتمیز ہے یہ، اور اس کے ماں باپ نے اسی تربیت نہیں کی، یا اس کی زندگی میں کوئی اچھا استاد نہیں آیا جو اس کی تربیت کرتا. تو پھر جس کے گھر میں ماں باپ بہن بیٹی ہو نا، اس کو باہر جا کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیسے کرتا ہے. اور دوسروں کے ماں بہن بیٹیوں کی جو ایک دم سے ٹھیکیداری لے کر نا دھڑا دھڑ کمنٹ اور پوسٹیں شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی آئی ڈی سے، پروفائل سے یا پیج سے لے کر کٹ کر کے اپنی آئی ڈی پہ، اپنی وال پہ ڈال کر. تو یہ وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا سے پہلے ہمارے اندر جو اخلاقی گراوٹ تھی یا جو بھی چیز تھی وہ ایک پردے میں تھی یا چند لوگوں تک محدود ہوتی تھی. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے تو یقین جانیں آپ پبلک کے سامنے اپنے اندر کا جتنا بھی گھٹیا پن ہے یا گھٹیا سوچ ہے، بےہودگی، واہیات کامنٹ، گالی لکھ کر کرتے ہیں، وہ ہم دوسروں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یقین جانیں اسی سے آپ کی شخصیت کی عکاسی ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا زندگی میں. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے دین مذہب نے سب سے زیادہ اہمیت جو اچھے اخلاق پر دی ہے. اخلاق صرف یہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا، اچھے اخلاق سے ملنا، بہت بڑے بلند کردار کا نام اخلاق ہے، ٹھیک ہے. تو اخلاقی طور پر اچھے اخلاق حسنہ جو ہے وہ اپنانا دین کا 80% مکمل ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں سیاستدان نے یہ برا کر دیا، حکومت یہ نہیں کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی اصلاح پر بھی کبھی توجہ دی ہے؟ دنیا جہان کی جو ہے نا وہ اور بھی برائیاں ہیں، اگر اس پہ میں ابھی بات کروں تو شاید 1 گھنٹہ چاہیے. لیکن میں صرف آج کی میں نے اس ولاگ میں صرف میں نے جو سوشل میڈیا پر کمنٹ نظر سے گزرتے ہیں کسی بھی پوسٹ پر، خواتین کی پوسٹ پر زیادہ تر گھٹیا کمنٹ 80% لوگ کرتے ہیں جو نظر سے گزرتے ہیں، اور میں اس پر بات کر رہی ہوں. اور جعلی آئی ڈیز اور فیک آئی ڈیز، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اپنے مخالف سیاستدانوں کو جو ہے وہ ان کا امیج خراب کرنے کے لیے کریکٹر اساسینیشن، گھٹیا پوسٹیں، تصویریں بگاڑ کر ویڈیو لگاتے ہیں. تو وہی کام قوم بھی کر رہی ہے. قوم بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، برے ناموں سے پکارنا، غلط باتیں کرنا، یہی چیز چل رہی ہے. تو پھر اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. جب تک ان چیزوں میں ہم خود کو اصلاح نہیں کریں گے، ہم پر کرپٹ اور بد اخلاق اور بد کردار حکمران ہی مسلط رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. رحلہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.